بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ بات چل رہی ہے صبر کی کہ اگر کسی کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، اس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز بھی موجود ہو، لیکن ہے تو جیل نہ، آزادی تو نہیں اس میں، ایک نہیں 20 محرومیاں اسے وہاں محسوس ہوں گی۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اسے یہ تکلیفیں برداشت کرنے پہ اجر ملنے ہیں، یہ بات اسے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے پر اجر ملیں گے۔ اس وقت تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج اتنا اجر ملا ہے، اس سے زیادہ مل جاتا۔ انبیاء پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کی اس حقیقت کو پہچاننا ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا، کبھی ذہن میں یہ سوچ نہیں لانی کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہوگی تو پھر جنت کی کوئی خواہش نہیں کرے گا۔ صرف جنت ایسی واحد جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیاوی تکلیفوں پہ صبر کا اجر انشاءاللہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ صبر آتا ہی انسان کو اس صورت میں ہے کہ سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو وہ پہچان جائے۔ زندگی میں جہاں خواہشات ملتی ہیں، ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، وہاں غم کے امکان بھی ہونے چاہیے کہ غم بھی ملیں گے، اور یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ خوشی کے بعد غم ہے، اور پھر غموں کے بعد آسانیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں، جیسے کہ قرآن میں آیا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ جہاں آپ اپنے آپ میں صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مدد طلب کرو، کس بات سے؟ تم نماز پڑھو، فرائض کی پابندی کرو، نوافل پڑھو، سجدے کرو، اللہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے لگ جاؤ گے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، کہیں جا رہے تھے اور سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی وفات پا گئے ہیں، اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں۔ سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ ساتھی نے کہا یہ کیا؟ آپ جلدی پہنچیے۔ کہا جلدی پہنچ کر کیا کروں گا؟ رب کی امانت تھی، رب کے پاس چلی گئی۔ میں تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ کوئی طاقت مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کہ جیسے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو، فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہارے اندر طاقت آ جائے گی، پھر تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر لو گے۔ ایک اور طریقہ بہت پیارا قصص
कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद भेजना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसलिए कि क़ल्बी सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र के बगैर मुमकिन ही नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते रहना हर गम से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से इंसान को निजात दिलाता है। तो दुरूद इब्राहिमी अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट है, वरना शार्ट दुरूद ऐसे है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, ये कसरत से पढ़ते रहा करें। इंशाल्लाह कोई गम, कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। तो आइए अपने अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाइए, फिर सब काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। रसूल अकरम से मोहब्बत अव्वलीन, फिर उनकी ज़िंदगी को सामने रखना है हर लम्हा। इंशाल्लाह हमारे दिलों में तक़वा पैदा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।